ایک بہت بڑے تابعی تھے، ان کا جب نکاح ہوا ہے تو جب نکاح ہوا تو جو پہلی رات تھی، رات گزرنے کے بعد جو دلہن کے بھائی تھے وہ اپنے بہنوئی سے ملنے کے لیے آئے. وہ بھی تابعی تھے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے. ملنے کے لیے آئے، اپنی بہن سے حالات پوچھے کہ بھئی شوہر کو کیسا پایا تم نے. تو انہوں نے کہا کہ شوہر نے پوری رات کیا کیا ہے؟ نماز. پوری رات کس میں گزار دی؟ نماز میں گزار دی. تو تم نے کیا کیا؟ کہ جب میں نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے بھی وضو کر کے. وہ بھی اس زمانے کی نیک خاتون تھی، آج کی ہوتی وہیں سے نکل جاتی، بھائی یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مولوی سے میری شادی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز میں لگ گئی پوری رات. تو بہنوئی سے پوچھا بھائی یہ کیوں؟ بہن ہم نے رخصتی کر کے اس لیے دی ہے کہ تم نمازیں پڑھو ساری رات، اس کو بھی تو وقت دو. تو انہوں نے کہا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دلہن دیکھی خوبصورت، اور دلہن کا خوبصورت کمرہ سجا ہوا جو ایک ہی دفعہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے، اس کے بعد ترس جاتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے نا، دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو گھر کی حالت ہوتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. بچوں کے پیمپر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی کمرے میں، ادھر بھی بچے نے اپنی مائنے بچھائی ہوئی ہیں، ادھر بھی مائنے بچھائی ہوئی ہیں. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب کمرے میں آیا اتنا خوبصورت میں نے سجا ہوا، کنوارے تھے، جوان تھے، اور اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ دنیا میں اللہ نے لذت کا ایسا سامان رکھا ہے تو جنت میں کیسا ہوگا. اور جنت کی حور جس کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے اور اس کے کمرے کو اللہ نے سجایا ہے وہ کیسا ہوگا. تو میں اس کی لالچ میں نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا. میں نے کہا یہ تو کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، یہ تو اپنی بیوی ادھر ہی رہے گی، پہلے اللہ سے وہ مانگ لو. تو ان کو پتا تھا کہ نماز میں ملتا کیا ہے، روزہ رکھنے سے ملتا کیا ہے. تو اس لیے ان کو نماز میں بھی مزہ آتا تھا اور روزے رکھنے میں بھی مزہ آتا تھا.